سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس سے اس شخص کو جو زیادہ بڑا متقی ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو تاکہ پاکی حاصل کرے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور نہیں ہے اس پہ کسی کا بھی کوئی احسان کہ جس کا وہ بدلہ چکاتا ہو۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، سوائے اس کے کہ وہ متلاشی ہے اپنے بلند و بالا رب کی رضا کا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب وہ خود بھی راضی ہو جائے گا۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے تین قسمیں اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے اعمال مختلف ہیں۔ جس طرح تمہارے اعمال مختلف ہیں اسی طرح اعمال کا نتیجہ بھی آخرت میں مختلف ہوگا۔ پھر دو شخصوں کا ذکر کیا کہ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے خوب مال و دولت عطا کیا لیکن وہ خیر کے کاموں میں بہت خرچ کرتا ہے، یہ بھی ایک عمل ہے۔ اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہے لیکن وہ خیر کے کاموں میں بالکل خرچ نہیں کرتا، یہ بھی اس کا ایک عمل ہے۔ دونوں عملوں کا نتیجہ اور رزلٹ آخرت کے اندر ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اسی بات کو اللہ پاک باور کرانا چاہتے ہیں، ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان جو بھی عمل کرے گا اچھا یا برا، قیامت کے دن اس کا اسی طرح رزلٹ بھی وہ پائے گا۔ یہ حقیقت ہے اور یہ ایک یقینی اور سچی بات ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا ختم ہو گئی تو آخرت میں کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ بات نہیں ہے، وہاں رزلٹ آئیں گے۔ چنانچہ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ ایک شعلوں والی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جس آگ میں وہ شخص داخل ہوگا جو اشقا ہوگا۔ اشقا کا کل میں تذکرہ کر چکا ہوں، بڑا بدبخت۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں اس میں بتایا کہ جہنم کی اس آگ سے اس شخص کو بچا لیا جائے گا جو اتقا ہوگا۔ اشقا کے مقابلے میں اتقا، جو پرہیزگار ہوگا، بڑا پرہیزگار۔ اتقا متقی سے ہے، ایک عام درجے کا متقی پرہیزگار، ایک اعلیٰ درجے کا متقی اور پرہیزگار۔ تو جو شخص اعلیٰ درجے کا متقی اور پرہیزگار ہوگا اس کو اللہ پاک اس جہنم میں جانے سے ہی بچا لیں گے، وہ جائے گا ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اشقا کے درجات ہیں، بدبختوں کے درجات ہیں،
اسی طرح متقیوں کے بھی درجات ہیں۔ اب پہلے درجے کا متقی وہ ہے جو انسان کفر اور شرک سے بچے۔ الحمدللہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم کافر نہیں ہیں، اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ ہم مشرک نہیں ہیں، اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس درجے میں ہم سب متقی ہیں، سب کہہ دیں الحمدللہ، ہم سب متقی ہیں۔ اس سے اگلا درجہ تقوی کا کیا ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے، بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے انسان پرہیز کرے، یہ اعلیٰ درجے کا متقی ہے۔ اور اس سے اوپر کے درجے کا متقی انسان وہ ہے کہ جو صغیرہ گناہوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، یہ اعلیٰ درجے کا متقی ہے۔ اور اسی کو کہا گیا اتقا، یہ جو اعلیٰ درجے کا بڑا متقی ہوگا اللہ پاک اس کو جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ اس کی ایک علامت اللہ پاک نے یہ بتائی، الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے خیر کے کاموں میں تاکہ وہ اپنے آپ کو پاک کر لے۔ مال خرچ کرنے سے انسان خود بھی پاک ہوتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، بخل کا مادہ بھی ختم ہوتا ہے، مال کو بھی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تاکہ وہ پاکی حاصل کرے، اور پھر یہ جو مال خرچ کرتا ہے یہ بھی کوئی اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ کسی کا اس پہ احسان ہے، وہ احسان کا بدلہ چکا رہا ہے، کسی نے اس پہ خرچ کیا اب وہ اس پہ خرچ کر رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے، الا ابتغاء وجہ ربی الاعلی، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے جب میری رضا کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو میں بھی اس کو ایسا انعام دوں گا کہ ان قریب وہ بھی خوش ہو جائے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے کہ یہ آیات مبارکہ بالخصوص جس شخصیت کے متعلق نازل ہوئی اس شخصیت کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ۔ علماء نے لکھا ہے، بعض حضرات تو یہاں تک فرماتے کہ پوری سورت ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اسی لیے بعض حضرات نے تو اس سورت مبارکہ کا نام ہی سورت ابو بکر، اس کا نام ہی سورت ابو بکر رکھا ہے، یہ حضرت ابو بکر کی شان میں سورت۔ گزشتہ دروس میں بھی عرض کر چکا ہوں، دو بڑے سردار اور بڑے مالدار انسان تھے مکہ مکرمہ کے اندر، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک امیہ ابن خلف، دونوں مالدار تھے۔ امیہ ابن خلف کا کردار گزشتہ آیات میں آ چکا کہ بخیل، کنجوس، پرلے درجے کا حریص، مال کا لالچی اور ہوس کا پجاری، اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام قبول کیا ہے، ہزاروں دینار، لاکھوں دراہم اور ریشمی کپڑوں کی بڑی تجارت کے بزنس مین تھے، بہت بڑے مالدار آدمی تھے۔ پھر وہ وقت آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کیا، غلاموں کو آزاد کیا، کم سے کم 7 غلام خرید کر آزاد کیے، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم الشان غلام تھے، ان کو خرید کر آزاد کیا، اور اتنا مال خرچ کیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ نے اپنے گھر کا سارا مال خرچ کر دیا، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک چادر اوڑھ کر اس میں کیکر کے کانٹے پہ وسط کیے ہوئے تھے، سوٹ بھی نہیں تھا اپنے پاس، تن کے کپڑے بھی خرچ کر دیے۔ اور جب اس حال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے تو ادھر جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کہ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب جی اللہ پاک ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھے کہ مجھ سے راضی ہے، کوئی شکوہ شکایت تو نہیں، کوئی ملال تو نہیں دل کے اندر۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے نا کہ خرچ کرے تو اگلے دن کہتے جی مولوی صاحب نے کیا سی ایک دنیا تے 70 آخرت، میں تو خرچ کر کے آ گیا، مینوں تو لبا ہی کچھ نہیں، میں نے تو صدقے بھی کیے مجھے ملا کچھ نہیں۔ شکوے شروع کر دیتے، شکایتیں شروع کر دیتے۔ تو اللہ پاک نے دیکھا کہ میرے نبی کا صدیق خلیل جگری یار اس حال میں آ گیا کہ کبھی ریشمی کپڑے کا بزنس مین تھا اور آج اپنے جسم پہ ٹاٹ اور اس میں بھی کیکر کے کانٹے لگے، تو ذرا پوچھوں تو صحیح ابو بکر مجھ سے راضی ہے؟ علماء نے لکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے عش کر اٹھے، جھومنے لگے اور فرمانے لگے انا راض عن ربی، انا راض عن ربی، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی اللہ سے شکایت نہیں ہے، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان بیان کی، یہ وہ شخص ہے جو اپنے مال کو اتنا خرچ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا، اسی کو اللہ پاک نے اتقا فرمایا، سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا پرہیزگار۔ اس لیے علماء فرماتے کہ اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے متقی۔ اور دوسری جگہ سورۃ حجرات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ اتقا ہوگا۔ یہاں حضرت ابو بکر کو اتقا فرمایا اور وہاں فرمایا اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو بڑا اتقا ہوگا، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ عزت والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ ایک حدیث مبارک جس کو حدیث اہل بیت کہا جاتا ہے، حدیث اہل بیت، اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے سارے راوی اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، حدیث کو روایت کرنے والے سب ہی اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا اپنے والد امام باقر سے، اور امام باقر نے اس کو روایت کیا اپنے والد امام زین العابدین سے، اور امام زین العابدین نے اس کو روایت کیا اپنے والد حضرت امام حسین سے، اور امام حسین نے اس کو نقل کیا اپنے والد حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ سے، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو نقل کیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ کی سلامتی ہو ان سب مقدس ہستیوں پر، سلام اللہ علیہم اجمعین۔ روایت میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کائنات کی جس چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا پوری کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت والا انبیاء علیہ السلام کے بعد وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی، مزار کے ساتھی، مصلی کے وارث حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے کہ سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ سخی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں۔ تو گویا یہ آیات مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے ڈنکے بجا رہی، یہ بتا رہی ہے کہ عزت والے، متقی، پرہیزگار، سب سے بلند مقام رکھنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
تو فرمایا کہ اس پر کسی کا کوئی احسان بھی نہیں کہ جس کو وہ چکا رہا ہو۔ علماء نے لکھا ہے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام خرید کر آزاد کر رہے تھے تو ان کے والد ابو قحافہ ان کے والد ہیں جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، اور یہ واحد خاندان ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان واحد خاندان ہے جس کی 4 پشتیں صحابی رسول ہیں، اور کسی خاندان کو یہ عظمت اور فضیلت حاصل نہیں کہ 4 پیڑھیاں صحابی رسول ہوں۔ ایمان والے تو ہیں، صحابی رسول ہونا، حضرت ابو قحافہ بھی صحابی، ان کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی، اور عبد الرحمن کے بیٹے وہ بھی صحابی، یعنی 4 پشتے جو ہے وہ صحابی رسول ہیں۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سے پہلے مسلمان ہیں، ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ بیٹے سے کہا کرتے، جب یہ غلام خرید کر آزاد کرتے تو بیٹے سے کہتے کہ بیٹا غلام خرید کے آزاد ہی کرنے ہیں تو کوئی ایسے غلام خریدو کہ جو طاقتور ہوں، مضبوط ہوں اور قوت والے ہوں، بہادر ہوں، کل کو تمہارا کسی سے پنگا ہو جائے تمہارے کام تو آئیں۔ تم یہ کمزور مرے سڑے جو غلام آزاد کر رہے ہو، اپنی زبان میں انہوں نے کہا، ویسے تو وہ صحابی رسول تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، بلال تھے، عامر ابن فہیرہ تھے، زنیرہ تھے، لیکن یہ سب کمزور تھے، طاقتور اور مضبوط نہیں تھے۔ تو وہ ابو قحافہ کہنے لگے کہ کوئی اچھے مضبوط غلام آزاد کرو، کل تمہارے کام تو آئے، کہیں لڑائی ہو جائے کہ تمہارے ساتھ تو کھڑے ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ابا جی میں کوئی اس لیے تھوڑی آزاد کر رہا ہوں کہ مجھے ان کا بدلہ یہاں ملے، میں تو اس لیے آزاد کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک نے اسی کو فرمایا کہ اس پہ کسی کا کوئی احسان نہیں، بلال کا، زنیرہ کا، عمر ابن فہیرہ کا، کسی کا کوئی احسان نہیں، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو خرید کے آزاد کر رہے ہیں، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تو کسی پہ احسان نہیں جتا رہا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ میرے اوپر جس کے جو احسانات تھے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، اب میرے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں سوائے ابو بکر کے، اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا، میں آخرت میں اللہ سے لے کر دوں گا۔ میرے محترم دوستو، یہ عظیم شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے میری رضا کے لیے اپنا سب کچھ وار دیا، مجھے راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ فرماتے میں بھی اس کو اتنا دوں گا کہ وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے ڈنکے اللہ نے بجائے ان آیات مبارکہ میں۔ اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ سے، بالخصوص خلفائے راشدین سے عقیدت و محبت نصیب فرمائے، اور یہ اچھی صفات اتقیٰ والی اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی جہنم کی آگ سے بچ سکے اور جنت کے مستحق بن سکے۔ تو مال کو خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں لگانا، خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، یہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم باقية كباقية